جناب آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا بہت زبردست آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ ہے جناب علی پٹھ کنڈا۔ پٹھ کنڈا اس کو چرچٹا بھی کہتے ہیں، اور زمین پر پوٹاشیم کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پوٹاشیم کس چیز میں پائی جاتی ہے، تو یہ ہے پوٹاشیم۔ دیکھیں اس کی پہچان، ابھی یہ جوان نہیں ہوا، جب یہ جوان ہوتا ہے تو اس کی تمام شاخوں کے آگے یہ چیز نکلتی ہے اور یہ اس کے کانٹے لگتے ہیں ساتھ۔ یہ فی الحال پھول ہیں اور کانٹے بھی اسی طرح یہ الٹے کانٹے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو پٹھ کنڈا جو ہے الٹا کانٹا، یہ دیکھیں یہ لگتے ہیں، یہ کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، سارے چمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ اگر کسی خاتون کو خون بند نہ ہو رہا ہو پیریڈز کا یا استحاضہ کا، تو ان کانٹوں کو، ان نرم کانٹوں کو کوٹ کر دہی میں ملا کر کھانے سے وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ اور انہی کانٹوں کو اگر کسی توے وغیرہ پر ڈال کر جلا لیا جائے اور برابر وزن شکر وغیرہ ملا کر تو اس کو چاٹا جائے تو انتہائی شدید کھانسی، جو خشکی والی کھانسی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کینسر کا، جگر کے کینسر کا، ان چیزوں کا آخری علاج ہے۔ اس پٹھ کنڈے کا نمک تیار کر کے، اور نمک تیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بوٹی لے کر اس کو خشک کریں، سائے میں خشک ہو جائے یا دودھ میں بھی ہو، بوٹی خشک کر کے تو اس کو جلا لیں، جلا کر اس کی راکھ 4 گنا پانی میں تر کر کے رکھ لیں کسی بالٹی میں۔ روزانہ اس کو ڈنڈے کے ساتھ ہلاتے رہیں، دن میں 1-2 مرتبہ، پھر اس راکھ کو موٹے کپڑے میں چھان لیں، اور وہ جو میلا پانی ہے اس پانی کو آپ کڑھائی میں، لوہے کی کڑھائی میں پکائیں۔ جب وہ پک کر پانی اڑ جائے تو نیچے جو خاکستر رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نمک۔ میں نے بذات خود اس کے ساتھ علاج کیا جگر کے کینسر کا۔ وہ نمک شہد میں ملا کر 4 گنا شہد میں ملا لیں، مثلا اگر 1 چٹانگ نمک ہے تو 1 پاؤ شہد میں اس کو ملا کر رکھ لیں، اور اس کو صبح دوپہر شام چٹانا شروع کریں۔ خشکی کے کینسر، جو خون بہنے والا کینسر ہے، اس کینسر کا جو پھوڑے ہیں جگر کے یا کینسر ہے، وہ اس طرح ختم ہوتا ہے کہ بخار تو فوراً ہی اتر جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ پھوڑے بھی ریکور ہو جائیں گے۔ ساتھ کدو، ٹینڈے، مولی، گاجر، شلگم والا اس طرح کا سالن شوربہ بنا کر کھلائیں دیسی گھی میں، اور کریلے اور ٹماٹر اور کھٹی چیزیں اور خشک چیزیں جو ہے نا وہ کھانا پینا بند کر دیں، لال مرچیں وغیرہ، تو کینسر کا مریض یقیناً شفا یاب ہوتا ہے۔ وہ جگر کا کینسر ہو، چھاتی کا کینسر ہو، یا کسی اور مقام کا کینسر ہو، یا بچہ دانی کی رسولیہ کینسر والی ہوں، اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان جڑی بوٹیوں کی ہم قدر کرنا اگر سیکھ جائیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ ابھی اس کی جڑ اگر آپ نکال کر تو اس کا مسواک کرنا شروع کریں تو دانت بالکل موتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ پوٹاشیم بہت زیادہ ہے اس میں، اور پوٹاشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری جو بات، جو گردے کے امراض ہیں، لوگ کہتے ہیں جی، عام طور پر ایلوپیتھی میں یہ مشہور ہے جی، گردوں کے لیے پوٹاشیم بڑا خطرناک ہے، پوٹاشیم جو ہے وہ کوئی پوٹاشیم والی چیز نہیں لینی چاہیے ورنہ گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس میں قدرتی پوٹاشیم ہے، اور وہ پوٹاشیم کیمیکل پوٹاشیم نہیں ہے۔ وہ جو قدرتی پوٹاشیم ہے وہ ہضم بھی ہوتا ہے، اور گردے، کسی بندے کے گردے میں پتھری ہو اور گردے پیشاب رک جائے اور جلن ہو رہی ہو تو اس کا کہوا بنا کر پلائیں، اس کا ساگ پکا کر کھائیں تو گردے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔